السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بھائی بہن اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں الحمدللہ۔ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں انشاءاللہ صدقہ جاریت کی نیت سے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، جب امیدیں ساتھ چھوڑ دیں، جب ذرائع مسدود ہو جائیں، جب راستے بند ہو جائیں، جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے اور کوئی راستہ باقی نہ رہے، تو اس وقت ایک کلمہ گو مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہمارے پیارے اللہ جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، جیسا ان کی شان ہے، ان کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ان کے پیارے حبیب، ان کے پیارے رسول سیدنا رحمت للعالمین، سیدنا خاتم النبیین، ان کی احادیث اور سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن طریقہ زندگی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو پھر جب انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، پھر پریشانیاں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، پھر دکھ سکھ میں بدل جاتے ہیں، پھر فتنے عافیت میں بدل جاتے ہیں، پھر کشتی کنارے لگ جاتی ہے، پھر غموں کی وہ تاریک رات وہ غائب ہو جاتی ہے اور ایک روشن صبح صادق نمودار ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں، خوشیاں آ جاتی ہیں، کشتی ہمیشہ کنارے لگ جاتی ہے۔ آج یہ چھوٹی سی کہانی ہے، سچی کہانی ہے ایک ماں اور بیٹے کی جنہوں نے ہار نہ مانی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون تھیں ماشاءاللہ، اور ان کے شوہر ہاسپٹل میں تھے، آئی سی یو میں تھے۔ وہ روز ایک نئے عزم اور ایک نئے حوصلے کے ساتھ ان اندھیروں سے کہہ دو اپنا کنارہ کر لیں، ان اندھیروں سے کہہ دو اپنا کنارہ کر لیں، ہم نئے عزم سے بنیاد سحر رکھتے ہیں۔ ایک کلمہ گو مسلمان جس کو ایمان کی دولت حاصل ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے مسلمان تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان، نہ نہ نہ، قرآن کرتا ہے اپنے غلبے کا اعلان۔ تو یہ خاتون اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کے روز جب وزٹنگ آورز شروع ہوتے تھے وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو دیکھتی، بیٹھ کے دعائیں کرتی اور گھر آ جاتی۔ ایک طویل مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ ہاسپٹل میں آئیں تو دیکھا ان کے شوہر اٹھ بیٹھے ہیں، صحت یاب ہو گئے ہیں۔ نرس اور ڈاکٹر بہت خوش ہوئے، ان کے آکسیجن ماسک ان سے ریموو کر دیے گئے۔ تو ڈاکٹر نے ان خاتون سے پوچھا کہ ہم میڈیکل سائنس کے مطابق ریمیڈی کرتے ہیں، کیور کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، لیکن آپ
کہ ایمان اور یقین سے ہم بہت متاثر ہوئے ہیں. آخر وہ کیا چیز تھی کہ آپ نے مایوس کن حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری؟ تو خاتون نے فرمایا کہ جب بھی مایوسی طاری ہوتی وہ کہتی واللہ المستعان، واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے. اور وہ دعائیں کرتیں، توبہ کرتیں، استغفار کرتیں، اور چھوٹے بچوں سے دعائیں کرواتی، صدقہ و خیرات، جو غریب غرباء ہیں ان کو صدقہ خیرات کرتی اور ان سے دعائیں کرواتی. ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے موجود ہیں، ان سے دعا کروایا کریں. اگر آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں کی دعائیں اور آپ جیسے نیک بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں سے ماشاءاللہ صبح فل ٹائم حفظ کی کلاس ہوتی ہے. ویکنڈ کے اوپر بچیاں آ کے ماشاءاللہ قرآن پڑھتی ہیں. پھر جو بچے ریگولر اسکول میں جاتے ہیں تو شام کو ان کی پارٹ ٹائم کلاس ہوتی ہے. پھر ایک کلاس یہ عاجز پڑھاتا ہے بچوں کو، وہ فری ہوتی ہے الحمدللہ. اور کلاس کے بعد ہم بچوں سے دعا کرواتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. دعا کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.